من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے، نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے، وہ سب کی بگڑی بنا رہے ہیں. نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے، وہ سب کی بگڑی بنا رہے ہیں. کھلا ہوا ہے کریم کا در، کھلا ہوا ہے کریم کا در، برے خزانے لوٹا رہے ہیں. نہ ان کے جیسا عظیم دیکھا، نہ ایسا در یتیم دیکھا، نہ ان کے جیسا عظیم دیکھا، نہ ایسا در یتیم دیکھا. زمانہ ٹھکرا رہا ہے جن کو، زمانہ ٹھکرا رہا ہے جن کو، انہیں وہ سینے لگا رہے ہیں. نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے، وہ سب کی بگڑی بنا رہے ہیں. نبی کی توصیف اللہ اللہ کی داد جبریل دے رہا ہے. نبی کی توصیف اللہ اللہ کی داد جبریل دے رہا ہے. ضروری کیا خوش نصیب ہے وہ، ضروری کیا خوش نصیب ہے وہ، جو ان کی نعتیں سنا رہے ہیں. نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے، وہ سب کی بگڑی بنا رہے ہیں. کھلا ہوا ہے کریم کا در، کھلا ہوا ہے کریم کا در، برے خزانے لوٹا رہے ہیں.
فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل مسد صدق الله العظيم عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله 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 कितनी प्यारा या मोहम्मद नाम है अल्लाह अल्लाह कितना प्यारा या मोहम्मद नाम है अर्श आज़म पर लिखा है या मोहम्मद नाम है अर्श आज़म पर लिखा है या मोहम्मद नाम है मुश्किल आसान हुई है आप ही के नाम से मुश्किल आसान हुई है आप ही के नाम से मेरी मुश्किल का सहारा या मोहम्मद नाम है मेरी मुश्किल का सहारा या मोहम्मद नाम है उस मदीने का नज़ारा है जहाँ में सबसे प्यारा उस मदीने का नज़ारा है जहाँ में सबसे प्यारा कितना आला कितना बाला या मोहम्मद नाम है कितना आला कितना बाला या मोहम्मद नाम है
میری آنکھوں کا تارا یا محمد نام ہے، میری آنکھوں کا تارا یا محمد نام ہے، اللہ اللہ کتنا پیارا یا محمد نام ہے، اللہ اللہ کتنا پیارا یا محمد نام ہے، عرش اعظم پر لکھا ہے یا محمد نام ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبت یدا ابی لہب وتب، ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالة الحطب، فی جیدہا حبل من مسد، صدق اللہ العظیم۔ انما الاعمال بالنیات، بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ وَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اپنے ہی نہیں جو نبیوں کے سرکار کی باتیں کرتے ہیں، دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں، کردار کی باتیں کرتے ہیں۔ ہم ہیں آقا کے دیوانے، سرکار کی باتیں کرتے ہیں، دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں، کردار کی باتیں کرتے ہیں۔ ہر سمت جمال ہے آقا کا، جا کر تو دیکھو مدینے میں، ہر سمت جمال ہے آقا کا، جا کر تو دیکھو مدینے میں، جا کر تو دیکھو مدینے میں۔ طیبہ کے در و دیوار سبھی، طیبہ کے در و دیوار سبھی سرکار کی باتیں کرتے ہیں، دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں۔ ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں، ہوگا وہیں ٹھکانا سرکار کی گلی میں، جانا تو ایسے جانا، جانا تو ایسے جانا سرکار کی گلی میں۔ ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں، دل میں نبی کی یادیں، لب پر نبی کی نعتیں، دل میں نبی کی یادیں، لب پر نبی کی نعتیں، جانا تو ایسے جانا، جانا تو ایسے جانا سرکار کی گلی میں۔ ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں، ہوگا وہیں ٹھکانا سرکار کی گلی میں۔ اور زمین پر پھیلنے والی بھوکیاں سب اسی کی تعریف بیان، اسی کی حمد و ثنا بیان کر رہی ہیں، اور وہی ہے جس نے عدل کے ترازو کو قائم کیا ہوا ہے تاکہ تم اس میں بے اعتدالی نہ کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ بے شک مجرم لوگ اپنے چہروں کی سیاہی سے پہچانے جائیں گے، اور ان کو ان کے چہرے ان کے پیشانی کے بالوں اور پاؤں سے پکڑ کے کھینچا جائے گا۔ اور اللہ نے ہی زمین اور آسمان بنائے اور دو سمندر بنائے، اور ان کے درمیان ایک ایسی دراڑ قائم کی ہے کہ ان کا پانی کبھی بھی آپس میں مکس نہیں ہوتا۔ اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
बस तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे और मुजरिम लोगों को उनके चेहरे की स्याही और उनके पेशानी के बालों और उनके पाँव से खींच लिया जाएगा। और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे, सो इस दिन ना किसी इंसान से उसके गुनाह के बारे में पूछा जाएगा और ना किसी जिन से। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज जो है हमारे लिए और आपके लिए बड़ी खुशी का मकाम है कि जो आज जो है हमारे स्कूल में सलात डे मनाया जा रहा है। हम जो है स्कूल इंतज़ामिया के बड़े जो शुक्रगुज़ार हैं, उनने जो है ये सलात डे जो है शुरू किया। इससे पहले आपने देखा होगा कि कभी जो है पेरेंट्स डे मनाया जा रहा है, कभी जो है मैंगो डे मनाया जा रहा है, कभी जो है किसान डे मनाया जा रहा है। आज जो है हमें खुशी है कि जो है हमारा डे मनाया जा रहा है। तो अभी आगे देखते जाएंगे और बताएं कितने डे आएंगे। जब हम छोटे थे उस वक्त ये कोई डे नहीं थे, नहीं मैंगो डे न कोई और डे था। तो अल्लाह से दुआ है तो जिस काम के लिए दिन रखा गया है सलात डे के लिए, वो सही तरह हमें करने की तौफीक अता फरमाए। तो इस सलात डे का आगाज़ करते हैं तिलावत कलाम पाक से। कारी अवैस साहब जो है तिलावत समाप्त करेंगे बड़ी अच्छी आवाज़ के साथ। आप समाप्त करवाएं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح ممدود وظل
ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين صدق الله العظيم. قانیہ میں سب جو بڑی اچھی آواز میں بڑے اچھے انداز میں آپ کے سامنے کلام پاک کی تلاوت فرما رہے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم. اب جو ہے حضرت مولانا طارق صاحب جو ہے آپ کو طریقہ کار سمجھائیں گے نماز کے حوالے سے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. میرے انتہائی قابل تقدیر اسکول انتظامیہ اساتذہ کرام، میرے پیارے بیٹوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس وقت میرے سامنے اساتذہ کرام بھی بیٹھے ہیں، نوجوان بچے تقریباً جو 9th standard کے ہیں وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، چھوٹی بچیاں بھی ہیں. میں یہ چاہوں گا کہ میں جو گفتگو کروں اس میں اساتذہ کرام کے لیے بھی، بڑے بچوں کے لیے بھی، چھوٹی بچیوں اور بچوں کے لیے بھی ایک سبق ہو. میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی ہے اس پہ تھوڑی سی بات کریں گے، اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو نماز کا طریقہ بتائیں گے، اور آپ نے اگر یہ سوال کرنا ہے تو اس سوال کا جواب بھی ہم دیں گے. یہ آیت کریمہ جو پڑھی ہے اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں پس جو لوگ ایمان لائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ، آپ کی عزت توقیر اور تعظیم کی، آپ کی مدد کی، اور جو نور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا اس کی اتباع کی، وہی فلاح پانے والے ہیں. یہ آخری بات جو میں نے بتائی ہے کہ جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانیں گے، آپ کی عزت کریں گے،
اور آپ کی مدد کریں گے اور آخری بات قرآن پاک کو پڑھیں گے، اس کے مطابق عمل کریں گے، وہی دوبارہ میں آپ سے پوچھنے والا سوال، وہی فلاح پانے والے ہیں۔ کیا کرنے والے ہیں؟ فلاح کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ وہ کامیاب ہونے والے ہیں۔ سکول کے اندر جس طرح آپ سال بھر محنت کرتے ہیں اور سال بھر کی محنت کے بعد آپ کا امتحان ہوتا ہے، اسی طرح یہ زندگی ہم گزار رہے ہیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزاریں گے تو پھر میری اور آپ کی فلاح ہے آخرت میں۔ دنیا جو ہے اس میں تھوڑی سی زندگی ہے اور آخرت میں بہت طویل زندگی ہے، وہاں پہ جنت اور جنت میں باغ و بہار، آپ کی من پسند چاہیے ہر ایک چیز جو آپ چاہیں گے وہ آپ کو ملے گی۔ لیکن اس دنیا میں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی ہے، اور محبت کا طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول، اللہ کا پیغمبر تسلیم کریں، مانیں۔ تو آپ سارے مانتے ہیں کہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں سارے بچے، سارے مانتے ہیں کہ آپ اللہ کے بولیں رسول ہیں۔ کیا آپ اللہ کے رسول ہیں؟ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں۔ آپ اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں؟ ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ میرے بیٹوں اور بیٹیوں، ساتھیوں کرام، محبت کا کچھ تقاضا ہوتا ہے کہ ہم اگر یہ کہیں کہ ہم اپنے ابو اور امی سے محبت کرتے ہیں، ہم اپنے ٹیچر سے محبت کرتے ہیں، لیکن ہم اپنے ابو اور امی کی ایک بات نہ مانیں، موبائل ہمارے ہاتھ میں ہو اور موبائل جب وہ لیں تو اس وقت ہم ناگواری کا اظہار کریں، غصے کا اظہار کریں، بگڑ جائیں، امی کی بات نہ مانیں، ابو کی بات نہ مانیں، سکول میں اپنے استاد جو سبق دیں وہ یاد نہ کریں، تو کیا اس طرح ابو امی یا اپنے ٹیچر سے محبت ہو سکتی ہے؟ ایسی کوئی محبت نہیں ہوتی کہ آپ ان کی بات نہ مانیں اور پھر آپ کہیں کہ میں ابو سے امی سے یا اپنے ٹیچر سے محبت کرتی ہوں یا کرتا ہوں۔ محبت اسی وقت ہوتی ہے کہ ان کی ہر بات آپ مانیں، اس پہ عمل کریں۔ میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں ہمیں بتائی ہیں وہ باتیں ہم جب بھی سیکھیں گے، ان پہ عمل کریں گے تو آپ سے محبت کے تقاضے پورے ہوں گے۔ سب سے پہلے میں بہت خوش ہوں کہ جو ماحول یہاں پہ آپ کی انتظامیہ نے، اسکول کے آنر نے اور یہاں کے ٹیچروں نے آپ کے لیے بنایا ہے، یقیناً یہ ماحول جو ہے اس میں وہ نورانیت ہے، اس میں وہ تسکین ہے جو اللہ کے دین پہ عمل کرنے میں اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے میں انسان کو ملتی ہے۔ میرے بچوں اور بچیوں، اگر آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ سب سے پہلے پاک اور صاف رہیں۔ کیا کریں؟ پاک اور صاف رہیں۔ گندگی جب انسان کپڑے گندے ہوتے ہیں، انسان جو ہے اس کا جسم گندا ہوتا ہے، اس کے خیالات بھی پھر گندے ہو جاتے ہیں، شیطان اس کے اوپر آ جاتے ہیں، اس کے شیطان دوست بن جاتے ہیں۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الطہور شطر الایمان، کہ ایمان جو ہے اس کا آدھا حصہ جو ہے وہ صفائی ہے۔ صفائی سے اپنے جسم کی نہیں، اپنے کپڑوں کی نہیں، اپنے جو بیگ اپنے ساتھ رکھتے ہیں، جہاں پہ اسکول میں بیٹھتے ہیں، جو کلاس روم ہے آپ کے، جو آپ کا گھر ہے، جہاں بھی آپ زندگی میں رہیں وہاں ان کو آپ نے سجا کر رکھنا ہے، خوبصورت کر کے رکھنا ہے۔ گھر میں کہیں گندگی پڑی ہوئی دیکھیں اس کو اٹھا کر جہاں پہ آپ نے باسکٹ رکھی ہوگی اس میں جا کر ڈالیں۔ اپنے ابو کا، اپنی امی کا ہاتھ بھی بٹائیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا بھی پورا ہوگا کہ آپ اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں گے تو امی اور ابو بھی خوش ہوں گے کہ آپ نے ان کا ہاتھ بٹایا ہے، اور اللہ بھی خوش ہوگا کہ میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ محبت کرتے ہیں۔
تو محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جو بات جیسے ابو اور امی کہیں یا ٹیچر کہیں آپ اس بات پہ عمل نہ کریں، اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ آپ کی محبت ابو اور امی سے نہیں ہے، اپنے ٹیچر سے نہیں ہے، اپنے اسکول سے نہیں ہے، اپنی پڑھائی سے نہیں ہے، آپ کی محبت موبائل کے ساتھ ہے، آپ کی محبت کھیلنے کے ساتھ ہے۔ کھیلیں بھی، موبائل میں بھی اگر کوئی نعت سنتے ہیں، تلاوت سنتے ہیں تو منع نہیں ہے، لیکن وہ موبائل لے کر بگڑ جانا، ابو اور امی کی بات نہ سننا، اللہ بھی غضبناک ہو جاتے ہیں، اللہ کے رسول بھی ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو ہم نے وہ کام کرنے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتائے ہیں۔ تو آپ کی اطاعت سب سے پہلے ضروری ہے کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم جو بات بتائی ہے وہ بات میں اس پہ عمل کیا۔ اطیع اللہ و اطیع الرسول، اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت۔ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، ہم نے رسول بھیجے اس لیے ہیں کہ اللہ کے حکم سے ان کی اطاعت کی جائے۔ اور پھر بڑا خطرناک قسم کی ایک آیت اور سے سنے، فلا وربک لا یؤمنون، اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں اللہ کی قسم، تیرے رب کی قسم ہے حبیب، وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جہاں تک کہ وہ اپنی تمام باتوں کا فیصلہ جو ہے وہ آپ پہ نہ چھوڑے، وہ آپ کو اپنا حاکم نہ مانے۔ تو ہر کام جو کرنا ہے وہ اس لیے کرنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ وضو کرنا ہے کس لیے کرنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ اور کیوں بتایا ہے کہ وضو کریں گے تو ہمارا جسم پاک ہوگا تو اللہ پاک راضی ہوں گے، اور وضو کے بغیر نہ تو نماز ہے نہ وضو کے بغیر قرآن پاک پڑھا جا سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سب کو محبت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہی ہے کہ میرے بچوں روزانہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 نمازیں بتائی ہیں، وہ پڑھیں گے تب محبت کے تقاضے پورے ہوں گے۔ محبت ویسے زمانی نہیں ہوتی، جیسے میں نے بتایا آپ کو کہ ابو اور امی بات کہیں آپ ان کی بات نہ مانیں، اور آپ کہیں گے کہ میں ابو سے بہت محبت کرتی ہوں یا کرتا ہوں اور میں اپنے امی سے بہت محبت کرتا ہوں، لیکن ان کی بات نہ مانے تو محبت نہیں ہوتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی اسی میں ہے کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانیں، تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ تو آج سے یہاں پہ یہ تحیہ کر کے جانا ہے کہ کبھی زندگی میں نماز نہیں چھوڑیں گے۔ تمام بچے ہاتھ اٹھا کے بتائیں انشاءاللہ ہم کبھی نماز نہیں چھوڑیں گے، اور یہ جو باتیں سن رہے ہیں انشاءاللہ بولے انشاءاللہ یہ باتیں گھر میں جا کر بتائیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں گے، آپ کی محبت میں نماز بھی پڑھیں گے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، آپ کی محبت میں جو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا وہ پورا کریں گے۔ تو میرے بچے اس طرح آپ اپنے گھر میں بھی پیارے ہو جائیں گے سب کے لیے، آپ یہاں اسکول میں بھی آپ کے ساتھ آپ سے محبت کریں گے۔ یہ بچے اتنے فرما بردار ہیں، ہماری بات مانتے ہیں، اور اللہ بھی پھر خوش ہوگا، اور اللہ خوش ہوگا تو کیا ملے گا؟ جنت ملے گی۔ کیا ملے گا؟ جنت ملے گی، اور جنت میں جو بھی آپ کی خواہش ہوگی وہ آپ کو ملے گا۔ آپ سوچیں گے کہ مجھے ایک بہترین کھلونا مل جائے کھیلنے کے لیے، وہ ملے گا۔ آپ کو بڑے بڑے باغ ملیں گے، آپ کو وہاں پہ ایسی نعمتیں ملیں گی جو دنیا میں انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس کے لیے سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ اللہ کے رسول کی بات ماننی ہے۔ اللہ کی بات کیا ہے؟ نماز پڑھیں۔ اللہ کی بات کیا ہے؟ اپنے ابو اور امی کی بات مانیں۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کیا ہے کہ اپنے ٹیچر جو ہیں ان کی بات مانیں، کہ بھی ناگواری کا ارادہ کریں۔ بڑے بچے سن رہے ہیں
اسکولوں کے ماحول میں آج کل یہ پتہ چلتا ہے کہ بڑے بچے جو ہیں وہ ٹیچر کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں. جو بچہ کسی ٹیچر کے سامنے کھڑا ہو جائے اور بدتمیزی کا انداز اختیار کر لے، یہ یاد رکھیں دنیاوی تعلیم شاید کچھ کو حاصل بھی کر لے لیکن زندگی میں کبھی وہ کامیاب نہیں ہوگا. اور دنیا میں بھی کامیابی نہیں ملتی، آخرت کی کامیابی بھی نہیں ملتی. دنیا کی کامیابی بھی ماں باپ جو ہیں ان کی فرمان برداری میں، آخرت کی کامیابی بھی. دنیا کی کامیابی بھی ایک لفظ بھی زندگی میں آپ کو کسی نے بتایا ہے اس ٹیچر کے احترام میں، اس ٹیچر کے احترام کریں گے تب آپ کو دنیا اور آخرت کی کامیابی ملے گی. تو دنیا میں تھوڑی دیر رہنا، آخرت میں ہمیشہ رہنا ہے. میرے چھوٹے بچوں، میرے پیارے بچوں اور بڑے نوجوان بچوں اور ٹیچر اساتذہ کرام، آپ سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تقاضا کرتے ہیں کہ آپ ماڈل ہیں ان کے سامنے. آپ سے کل قیامت کے دن بھی ان بچوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. اور یہ اسکول کے آنر جو ہیں اور اسکول کی انتظامیہ جو ہے یہ بھی مسئول ہیں. کلکم راعٍ کلکم مسئول عن رعیہ. ہر بندہ نگران ہے اور اس کی نگرانی میں جو لوگ ہوتے ہیں، چاہے وہ دفتر میں ہوں، چاہے وہ اسکول میں ہوں، چاہے وہ کسی جگہ پہ ہوں، ان کے ضروری ہے اس کے بغیر وضو نہیں ہوتا. نمبر 2 چہرے کا دھونا. نمبر 2 چہرے کا دھونا جو ہے اوپر یہاں سے پیشانی کے بالوں سے لے کر روڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے لے کر دوسری کان کی لو تک. نمبر 3 چوتھائی سر کا مسح کرنا. قاری صاحب نے دکھایا آپ کو پہلے سر کا مسح کرنا. بیٹو زور سے بولیں. تیسرا فرض کون سا ہے؟ سر کا مسح کرنا. اور چوتھا فرض دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا. یہ چوتھا فرض ہے. آپ چھوٹے بچوں میں سے کوئی بچہ کھڑے ہو کے بتا سکتا ہے وضو کے فرائض کتنے ہیں؟ کوئی ایک بچہ؟ چلو میں بتاؤں گا، جس کو نہیں آئے گا میں بتاؤں گا. کوئی اٹھ جائے، میری بیٹی آپ اٹھ جائے، اٹھ جائے میری بیٹی. میں خطاب بتاؤں گا، کوئی بات نہیں، بولنا ہی نہیں. سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے ہاتھوں کو، سب سے پہلے بیٹا کیا بتایا اس نے؟ ہاتھوں کو کونیوں تک دھونا. سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ ہاتھوں کو کونیوں تک دھونا فرض ہے، یہ جو بتا رہی ہے. اور دوسری چیز منہ کا دھونا، چہرے کا دھونا. ٹھیک ہے، کیا بتایا؟ دوسرا چہرے کا دھونا. اور تیسری چیز سر کا مسح کرنا. دیکھو اس کو آگے تیسری چیز. چوتھی چیز پاؤں کو ٹخنوں تک دھونا. دیکھیں یاد ہو گیا میری بیٹی کو؟ ویری گڈ. اسی طرح سارے بچے یاد کریں گے، گھر میں بھی جا کر بتائیں گے. آپ اور اس کے بعد وہ سب بات بتائی ہے بڑوں کے لیے اور چھوٹوں کے لیے، سب کے ہے. وہ سب جب انسان وضو کیوں کرتے ہیں؟ پاکی حاصل کرنے کے لیے، طہارت حاصل کرنے کے لیے. اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا طہور شطر الایمان، صفائی نصف ایمان ہے. اور وضو جو ہے وہ نماز کی کنجی ہے، نماز جنت کی کنجی ہے. جس کا وضو صحیح نہیں ہے اس کی نماز نہیں ہے، اور وہ قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتا. اور نماز صحیح نہیں ہے تو جنت نہیں ہے. سب سے پہلے ایک بات جو رہ گئی ہے جو آپ کو بتانی ضروری ہے، وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے. اور بسم اللہ پڑھنے کے لیے واش روم میں جب ہم جائیں گے، واش روم کے اندر جا کر کچھ نہیں پڑھیں گے. واش روم کے باہر کھڑے ہو کر دعا جن بچوں کو یاد ہے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یہ دعا پڑھیں گے. اور پھر بسم اللہ پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھ سکتے ہیں اور صرف اتنا بھی پڑھ سکتے ہیں بسم اللہ. یہ وضو کے لیے ضروری ہے، اس کے بغیر وضو نہیں ہے. پہلے بسم اللہ پڑھ کے شروع کریں گے. دنیا کا کوئی بھی نیک کام آپ نے کرنا ہے وہ بسم اللہ کر کرنا ہے. جب بسم اللہ آپ کہیں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ کا نام لے کر شروع کریں گے. آپ کا کوئی کام کبھی خراب نہیں ہوگا جو اللہ کے نام سے آپ شروع کریں گے. تو یہ وضو کا طریقہ تھا. پھر غسل کا طریقہ جو بتایا ہے کہ کوئی بھی گندگی آپ کے جسم پہ لگی ہوئی ہے اس کو سب سے پہلے آپ نے صاف کرنا ہے.
اس کے بعد آپ کو اچھے طریقے سے دھو لینا ہے صابن کے ساتھ. پھر آپ نے پوری کرنی ہے. اگر روزے نہیں ہیں تو یہاں نیچے تک غرارہ کرنا ہے آپ کے گلے تک، اور ناک میں پانی زور سے مارنا ہے، چھوٹی انگلی سے ناک کو صاف کرنا ہے، پھر پانی مارنا ہے، پھر ناک کو صاف کرنا ہے، اور اس کے بعد پورے جسم پہ اس طرح پانی بہانا ہے. بال برابر جگہ بھی خالی نہ رہے. اگر رہ جائے گی تو کل قیامت کے دن وہاں پہ اللہ کا عذاب ہوگا. اس لیے غسل کے فرائض، بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں زندگی کا بہت حصہ گزر جاتا ہے، غسل کے فرائض معلوم نہیں ہوتے. پورا دن آپ غسل کرتے رہیں، شاور کے نیچے کھڑے ہو، پانی کھلا ہوا ہو، لیکن آپ کو غسل کا اور غسل کا طریقہ معلوم نہیں ہے تو آپ کا غسل نہیں ہوگا، آپ ناپاک رہیں گے. نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ جو تھا، آپ پہلے وضو کر لیا کرتے تھے، اس کے بعد پھر اپنے جسم میں پورے پہ پانی بہاتے تھے. تو اس وقت جگہ کچی ہوتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاؤں کو چھوڑ دیتے تھے اور پاؤں بعد میں دھوتے تھے، اس لیے کہ نیچے جگہ کچی ہوتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سہولت ہے. یہاں پہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے آتے ہیں اور اللہ کے فرشتے نوٹ کرتے ہیں جا کر اللہ کے بتاتے ہیں آپ کا بندہ کس حالت میں میرے پاس آپ کے سامنے کھڑا تھا. تو اللہ کے گھر میں جانے سے پہلے یا نماز کے مسلے پہ جانے سے پہلے آپ نے وہ سارے کام کرنے ہیں جس سے اللہ راضی ہو. تو ہم یہ نماز بھی، روزہ بھی، حج بھی، زکوٰۃ بھی کس لیے کرتے ہیں؟ کوئی بچہ مجھے جواب دے گا؟ نماز کس لیے پڑھتے ہیں؟ روزہ کس لیے رکھتے ہیں؟ زکوٰۃ کس لیے دیتے ہیں؟ حج کس لیے کرتے ہیں؟ کوئی بچہ جواب دے گا؟ سارے بچے بتا رہے ہیں ماشاءاللہ، بڑے بچے. کیا بتایا بچوں نے جی؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے. یہ کام ہم کس لیے کرتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے. میرا اور آپ کا رب جب خوش ہو جائے گا تو ہمیں کیا ملے گا؟ اللہ کی جنت ملے گی. اللہ کی جنت میں کیا ہے؟ اللہ کی جنت میں بڑے بڑے باغات ہیں، وہاں پہ دودھ کی نہریں ہیں، شہد کی نہریں ہیں. وہاں پہ جو آپ چاہیں گے، جو دنیا میں آپ کو نہیں مل سکا وہ وہاں پہ ملے گا. لیکن اس کے لیے ضروری ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ آپ نے پاک و صاف رہنا ہے، آپ نے اپنے ابو اور امی کو راضی رکھنا ہے. اللہ پاک قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں. عبادت کس کی ہے؟ صرف اللہ کی. زور سے بولے. اب عبادت کس کی ہے؟ اللہ کی. اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہے. نماز اس کے لیے پڑھتے ہیں، روزہ اس کے لیے رکھتے ہیں، حج اس کے لیے کرتے ہیں، زکوٰۃ اس کے لیے، صدقہ بھی اسی کے لیے ہے. کوئی بھی کسی قسم کا صدقہ کسی اور کے لیے نہیں ہے. تو اللہ کو راضی ہم کرتے ہیں اس لیے کہ اللہ کی جنت ہمیں ملے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ ہے. تو میرے بچے یہاں پہ آ کر سیکھیں، اپنے ٹیچروں کو پوچھا کریں ایسے سوالات جو آپ کو جواب دیں گی تو آپ جو ہے وہ سیکھ کے یہاں پہ جائیں. آج جو باتیں سیکھی ہیں یہ گھر میں جا کر آپ نے اپنے گھر والوں کو بتانی ہے. تو میں بتا رہا تھا کہ اللہ پاک نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی بات نہیں ہے. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. والدین کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنا ہے. إِمَّا يَبْلُغُنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ. اگر وہ دانوں یا دانوں میں سے ایک بوڑھا ہو جائے ان کے سامنے اف نہیں کرنی. کیا نہیں کرنا؟ اب یہ جو امی ابو گئے ہیں وہ کہاں آپ یہ کرتے رہو، میں نہیں کرتا. اس سے بھی اللہ نے منع کیا. یہ کریں گے تو اللہ ناراض. ان کے سامنے نرمی کے ساتھ رہنا، رہنا اللہ نے حکم دیا ہے. اور ان کے لیے دعا کرنی ہے کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. میرے اللہ بچپن میں جیسے میرے ماں باپ نے میرا خیال رکھا ہے اب تو ان کا خیال رکھا. تو اپنے چھوٹے بچے بڑے بچے کے ساتھ کرام اپنے پیرنٹس جن کے زندہ ہیں وہ یہ سمجھیں کہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے آپ کے پاس. آپ اگر اپنے ماں باپ کو ستائیں گے، جو ماں باپ آپ پہ خرچ کر رہے ہیں، آپ کو اپنے ماں باپ نے اسکول میں اس لیے بھیجا ہے کہ آپ کچھ بنے، وہ آپ کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں. آپ کو وہ یہاں پہ بھیجتے ہیں، پیسے نہیں ہوتے کسی سے مانگ کے لاتے ہیں آپ کی فیس ادا کرنے کے لیے. آپ اگر ان کی بدنامی کا سبب بن جائیں،
آپ ان کو ستائیں تو پھر نہ دنیا آپ کی کامیابی ہے اور نہ آخرت کی کامیابی. اس لیے آج یہاں سے بچوں نے یہ تحریر کر کے جانا ہے. پھر حضور بڑے بچے میری بات سن رہے ہیں, جا کر آج یہ پتہ چلے کہ آپ کی زندگی میں تبدیلی آ گئی ہے. امی ابو بلائیں تو جی امی جی, جی ابو جی, جو آپ کہیں گے وہی بات ہوگی. ایسے نہیں کریں گے تو اللہ پاک ناراض ہو جائے. نماز کا تہیہ کر کے جانا ہے کہ آپ کی نماز کوئی نہیں رہے گی. نماز پڑھیں گے تو اللہ راضی, نماز پڑھیں گے تو جنت ملے گی. اور کوئی سوال ہو کوئی بات ہو آپ کر سکتے ہیں. جی میرا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہی کرنا ہے. آپ کا سوال صحیح ہے, سوال ذہن میں آتا ہے, لیکن جو عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ ہمارے لیے ضروری ہے. اور اس کے علاوہ کریں گے تو وہ بدعت کہلائے گی دین کے اندر. وہ یہ بات صحیح کر رہے ہیں اس لیے کہ جو بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے اس سے زیادہ کوئی بھی کام ہم کریں گے تو وہ غلط ہے. اس میں ہمارے لیے فلانی ہے, اس میں فائدہ نہیں ہے, اس میں نقصان ہے. جی بیٹا آپ کا سوال. یہ بچی جو یہ آگے کا جو آگے کا نہیں ہے, صرف جو ہے جب آخری جو ہے وہ آگے سے جو ہے پھیرنے, یہ سائڈوں والی جو جگہ ہے یہاں پر مسئلہ ہے, آگے کا نہیں ہے. جی بیٹا آپ کا کیا سوال ہے؟ نماز کے حوالے سے ہے تو وہ بتائیں گے کیسے. ابھی وضو کے حوالے سے بھی کوشچن ہے. اس میں ایسا ہے کہ خواتین اور بچیاں اکثر کہتی ہیں کہ غسل سے پہلے جو سر دھو دیتی ہیں بعد میں جا کے باقی غسل کرتی ہیں. تو اس میں تھوڑا سا کرپشن کرتے ہیں کہ کیا ایسے میں غسل جو فرض ہے وہ پورا ہوگا بھی یا وہ نہیں ہوگا. نہیں, پہلے بھی سر دھونے میں کوئی ایسا ذائقہ نہیں ہے. سر بھی جب دھوئیں تو بس وضو کی کیفیت بنا لینا, پہلے وضو کر لیں پھر سر دھو لیں. پھر اکثر یہ ہوتا ہے نا کہ باہر دھو کے خشک کر کے جیسے سردیوں میں بھی ہوتا ہے, جی جی اس کے بعد جا کے وہ نہیں اس طرح نہیں ہے. یہی غسل میں پورے جسم کو تر کرنا ضروری ہے. ایسا نہیں ہے کہ پہلے جو ہے وہ بال سر کے دھو لیں خشک کر لیں پھر غسل کریں, تو وہ اس طرح غسل نہیں ہے. غسل پر یک وقت آپ نے پورے جسم کو تر کرنا ہے. جی جی بڑی بچیوں کے بال بڑے ہوتے ہیں, جی جی وہ اکثر اس طرح کی جو ہے وہ معاملات کرتے ہیں. یہ آپ کی بات صحیح ہے. جو بچے ہیں ظاہر وہ تو کیپ اتار کے ہی آئیں گے. بچیاں جو ہیں وہ ان کے یعنی پردے کی ضرورت ہوتی ہے, ہر وقت ضرورت ہوتی ہے. جب واش روم میں جائیں گی تو واش روم میں جا کر اپنا سر جو ہے نا وہ ننگا کر کے وضو کریں گی. واش روم کے باہر جو ہے ننگا نہیں کرنا. اور وضو کا بھی جو ہے وہ بھی ایک ہی ٹائم میں کرنا ہے. اس طرح جو ہے آپ جو ہے ایک فرائض جو ہے وہ ادا کر رہے ہیں, ہاتھ دھو رہے ہیں یا چہرہ دھو رہے ہیں پھر درمیان میں رک جائے, یہ طریقہ نہیں ہے. جو ایک ہی ٹائم میں اور جو ہے جلدی جلدی غسل کریں. اس طرح جو مسجد میں اکثر دیکھا جاتا ہے جو ہے بندے وہ ٹوٹی نلکا میں کھول کے بیٹھ جاتے ہیں, ایک اعزاز ہوتے ہیں وہ رک جاتے ہیں, وہ جو ہے دوسرا اعزاز ہونے تک جو ہے پہلے خشک ہو جاتا ہے. یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. جلدی جلدی کریں اور پانی کا خیال کریں کہ پانی ضائع نہ ہو. پانی کے بارے میں آتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ نہر پہ جو ہے وضو وغیرہ کر رہے ہیں تو اس میں بھی احتیاط کریں, اپنی ضرورت کے مطابق جو ہے وہ پانی استعمال کریں. اچھا میرے بیٹو, اب ہم آپ کو پریکٹیکل نماز کے بارے میں بتائیں گے, اس کے بعد انشاءاللہ اپنا پروگرام ختم کریں گے. پریکٹیکل نماز آپ کے سامنے ہم کھڑے ہو کر آپ کو سکھائیں گے, ٹھیک ہے, کہ رکوع کس طرح کرتے ہیں, سجدہ کس طرح کرتے ہیں. تو نماز کے اندر بھی فرائض ہوتے ہیں, نماز کے باہر بھی فرائض ہوتے ہیں, وہ بھی پورے کرنے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. نماز سے پہلے ہم نے اللہ پاک حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم, وہ
ایک حکم یہ ہوا کہ نماز سے پہلے وضو کر لیں، لیکن وضو یعنی سب سے پہلے طہارت حاصل کرنی ہے سب سے پہلے، پھر آپ نے نماز سے پہلے جو چیزیں اپنے جسم کو دیکھنا ہے پاک ہے نہیں ہے، اپنے کپڑوں کو دیکھنا ہے پاک ہے نہیں ہے، نماز کا وقت ہے یا نہیں ہے، قبلہ کا رخ جو ہے وہ دیکھ کر قبلہ کے رخ کی طرف نماز پڑھنی ہے۔ لیکن بعض اوقات ایسے ہوتا ہے جیسے کوئی ہوائی جہاز میں سوار ہے، کوئی ریل میں سوار ہے، بحری جہاز میں سوار ہے، وہاں پہ ایک دفعہ متعین کر لے گا کہ تقریباً اس کو آج کل تو حالات ہیں یہ قبلہ کا رخ ہے وہاں پہ وہ کھڑا ہو جائے گا، اور اس کے بعد اگر جہاز موومنٹ کرتا ہے پھر بھی وہ نماز پڑھتا رہے گا۔ لیکن گھروں میں صحیح طور پہ قبلے کو کا معلوم ہونا چاہیے، عام طور پہ خیال نہیں کیا جاتا۔ آج کل آپ کے پاس موبائل موجود ہے، وہ موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں صحیح قبلہ کی سمت بھی۔ تو یہ چیزیں جو نماز سے پہلے ضروری ہیں کہ جسم پاک ہو، آپ کے کپڑے پاک ہو، جس جگہ نماز پڑھیں وہ پاک ہو، اور نماز کا وقت ہو۔ یہ نماز سے پہلے کے فرائض ہیں۔ نماز کے اندر کے فرائض غور سے سنیے گا، کیونکہ نماز کے اندر کے فرائض کے بارے میں بعد میں آپ سے پوچھوں گا۔ سب سے پہلے جب آپ کھڑے ہوتے ہیں تو سیدھا کھڑا ہونا، یہ کیا ہے؟ نماز کا فرض ہے، اور نماز کا یہ فرض سب سے پہلا فرض ہے۔ اس کے بعد دوسرا فرض یہ ہے تکبیر کہنا، اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ نماز کا دوسرا فرض ہے۔ اور تیسرا فرض یہ ہے کہ نماز میں جو آپ تلاوت کرتے ہیں سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ جو سورہ ملاتے ہیں۔ چوتھا فرض یہ ہے کہ آپ اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جاتے ہیں۔ اور پانچواں فرض یہ ہے کہ آپ سجدے میں جاتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ آپ جب بیٹھ کر تحیات پڑھتے ہیں، آخری تحیات جو ہے وہ اس طرح آپ کے نماز کی باہر بھی فرائض ہیں، نماز اندر بھی فرائض ہیں، تو وہ فرائض پورے کرنے ضروری ہوتے ہیں۔ بعض اوقات سبق بھی برابر طریقے سے بچے نہیں پڑھتے، اور اللہ کا نام آتا ہے، اللہ کا کلام ہوتا ہے، اتنی تیزی سے پڑھتے ہیں ایمانی چین ہو جاتے ہیں، اللہ پر ناراض ہوتے ہیں۔ ایسی نمازوں کو منہ پہ مار دے گا اللہ۔ پھر آپ اگر کھڑے جا کے مثلاً جماعت کھڑی ہے، بچے جماعت میں بڑے جماعت میں جا کے کھڑے ہوتے ہیں، اور مولانا صاحب اس وقت رکوع میں جا رہے ہوتے ہیں، قیام ہوتا ہی نہیں ہے، اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں چلے جاتے ہیں، وہ نماز نہیں ہوتی۔ آپ کا قیام کھڑے ہونا قیام تھا، فرض تھا، وہ آپ نہیں ہوا، آپ کی نماز پوری نہیں ہوگی۔ تو یہ نماز کے فرائض بھی پورے کرنے ضروری ہیں، اور بعد کے بھی اندر کے بھی جو باتیں آپ کو بتائیے ان کو ہونا ضروری ہے۔ اب نماز کی پریکٹیکل کو ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ قاری صاحب سے گزارش کروں گا پہلے لیجیے مسئلے پہ کھڑے ہو کے ان کو بتا دیں، میں کہتے جاتا ہوں۔ قاری صاحب بتائیں گے آپ کو اذان کے بعد۔ نماز سے پہلے ہم جو ہے بیٹھ جائیں ساتھی، جو ہے اذان کا طریقہ وہ سن لیں، اذان کا طریقہ جو اچھی طرح سن لیں۔ اکثر یہ دیکھا جاتا ہے مساجد کے اندر جو پرانے لوگ جو اذان وغیرہ دیتے ہیں وہ ان کا طریقہ کار ٹھیک نہیں ہوتا، تو بعض میں جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں ان کا جو ہے ان کا اعتراض ہوتا ہے۔ تو آپ نے جو ہے اس اعتراض سے بچنا ہے، اذان کا طریقہ جو ہے وہ اچھی طرح سن لیں، سیکھ لیں، اس کے بعد جو ہے آپ اذان دیں۔ اکثر بچوں کا شوق ہوتا ہے کہ میں بھی جو ہے مسجد میں جا کر اذان دوں، اذان دیں، لیکن جو ہے اس کا طریقہ جو ہے وہ جو اچھی طرح سیکھ لیں، اچھی طرح آپ اذان دیں۔ اس کے طریقہ کار یہ ہے، الفاظ کے جو اذان کے جو پہلے دو الفاظ ہوتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، ان کو مختصر پڑھنا ہے، اور دوسری جو ہے اس کے بعد دوسرے جو الفاظ ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر ان کو لمبا کرنا ہے، اور پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ اس کو مختصر کرنا ہے، اور پھر دوسری دفعہ جو ہے اشہد ان لا الہ جو ہے اس کو لمبا کر کے پڑھنا ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ اس کو مختصر پڑھنا ہے، اور دوسری دفعہ جب پڑھیں گے اشہد ان محمد رسول اس کو لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ حی علی الصلاۃ یہ پہلا فقرہ جو ہے اس کو مختصر پڑھنا ہے، دوسرا فقرہ اس کو لمبا کرنا ہے۔ اسی طرح جو ہے حی علی الفلاح جو ہے پہلا فقرہ مختصر، دوسرا لمبا، پھر آگے اللہ اکبر اللہ لا الہ الا اللہ یہ مختصر ہے۔ میں جو پریکٹیکل جو ہے آپ کو جو ہے اذان دے کے بتا دیتا ہوں۔ ابھی جو ہے ظہر کی نماز کے اذان کا وقت ہونے کے قریب ہے، ہوا نہیں ہے، تو اذان سن لیں ایڈوانس میں۔ اللہ اکبر اللہ
مختصر کہنا ہے. اس کے بعد جو ہے دوسرے جو الفاظ ہیں اللہ اکبر ان کو لمبا کر کے پڑھنا ہے. اللہ اکبر اس کے بعد اشہد ان لا الہ یہ مختصر پڑھنا ہے اور دوسرا جو ہے وہ لمبا کرنا ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اب دوسرا جو فکر ہے اس کو لمبا کر کے پڑھنا ہے. اچھی طرح اچھے انداز میں جو ہے اس کو ادا کر کے پڑھنا ہے. اشہد ان محمد رسول اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ یہ پڑھنا تھا. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان محمد رسول اللہ مختصر اور دوسرا لمبا. اشہد ان محمد رسول اللہ. ایک منٹ درمیان میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں. جو الفاظ قاری صاحب ادا کر رہے ہیں ان کا جواب آپ نے دینا ہے. جب یہ کہیں اللہ اکبر تو آپ نے یہی پڑھنا ہے. اور جب یہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہیں تو آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم کہنا ہے. تو اذان کا جواب دیتے ہیں اور آخر میں پھر دعا بھی آپ کو قاری صاحب بتائیں گے کیا دعا کرنی ہے. اشہد ان محمد رسول دوسرا فکرہ اس کو لمبا کر کے پڑھنا ہے. اور اس کا لمبا کرنے کا طریقہ کار یہ ہے مثال کے طور پر کسی کا جو سانس کم ہے تو سانس کو تھوڑا سا کھینچ کے پڑھیں اندر کی طرف کھینچیں تو اس میں جو ہے سانس پھر لمبا ہو جائے گا. آپ لمبی طرح جو ہے اس کو ادا کر سکیں گے. اس فکر کو میری طرف دیکھیں میں سانس کس طرح کھینچ رہا ہوں. اشہد ان محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد جو ہے حی علی الصلاۃ مختصر دوسرا جو ہے وہ لمبا کرنا. حی علی الصلاۃ. آپ نے کہنا لا حول ولا قوت الا باللہ. کیا کہنا ہے؟ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح پہ یہی کہنا. اب دوسرا فکر جو ہے اس کو لمبا کرنا پڑنا ہے. سانس کھینچیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ. یہ غلطی سے ہوتی ہے. حی علی الصلاۃ پھر ادا ہو گیا دوسرا. حی علی الصلاۃ. لا حول ولا قوت اس کے جواب میں پڑھنا ہے. اور حی علی الفلاح مختصر اور دوسرا لمبا. حی علی الفلاح. حی علی الفلاح. فجر کی اذان ہے جو اس میں جو ہے الصلاۃ خیر من النوم.
الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم. یہ صرف فجر کی اذان میں ہے، اور اس کو اسی طرح بھی آپ جواب دے سکتے ہیں، اور اس کے لیے دوسرے الفاظ بھی ہیں، صدق کو کرا اللہ آخری یہ جو دو الفاظ مختصر پڑھنا ہے، اس طرح کرنا کہ جو ہے مکمل ہے. بیٹا اذان کے بارے میں آپ نے اذان سنی، اللہ اکبر اللہ اکبر. کیا ترجمہ ہے اس کا، کیا معنی ہے؟ کوئی بڑا بچہ بتا سکتا ہے؟ اللہ بڑا ہے، بہت بڑا. اشہد ان لا الہ الا اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں. کیا گواہی دیتے ہیں؟ کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جس قسم کی عبادت کی جائے. اشہد ان محمد رسول اللہ، اور یہ بھی گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف آؤ. حی علی الفلاح، فلاح کی طرف آؤ، کامیابی کی طرف آؤ. اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، اس کی کبریائی کا اعلان کرتے ہیں. لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے. اچھا میرے بچوں، اس کے علاوہ کوئی بھی چیز جو اس کی طرف سے یا بچوں کی طرف سے کوئی سوال ہو یا کوئی بات پوچھنی ہو؟ اگر نہیں تو پھر ہم پروگرام کو اختتام کی طرف لے جائیں. الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ نماز کو کہتے ہیں خیر، بہتر ہے نوم نیند سے. یہ جو الفاظ صبح کی اذان میں آتے ہیں الصلاۃ خیر من النوم، اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ نماز نیند سے بہتر ہے. سو نہیں جائیں، جاگیں، اللہ کی طرف آئیں. کہ میں نے یہ کہا کہ ایک تو یہی الفاظ آپ بتا سکتے ہیں، اور دوسرے صدق جو مبارک کے الفاظ آتے ہیں، سچ کہا آپ. اچھا ایک دو حدیث کریمہ بڑوں کے لیے بھی چھوٹوں کے لیے بھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العہد الذی بیننا وبینہ الصلاۃ فمن ترکها فقد کفر. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اسلام قبول کرنے والے لوگوں کے درمیان اور ہمارے درمیان نماز کا فرق ہے. پس جس نے نماز چھوڑ دی گویا اس نے اسلام کی راہ چھوڑ دی. جس نے نماز چھوڑ دی اس نے اسلام کی راہ چھوڑ دی. تو میرے بیٹوں بیٹیوں اساتذہ کرام، یہاں پہ یہ عہد کرنا ہے کہ زندگی میں ہماری نماز کبھی ترک نہیں ہوگی. ہم انشاءاللہ کبھی نماز نہیں چھوڑیں گے. مجھے اور آپ کو اگر کوئی ویسے کہہ دے کہ آپ کافر ہیں تو ہم اس سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ جو نماز چھوڑ دیتا ہے وہ کفر کرتا ہے. اس لیے کبھی بھی ہم نے نماز نہیں چھوڑی. دوسری حدیث ہے، سیدنا ابو درداء روایت کرتے ہیں کہ میرے خلیل و محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نصیحت فرمائی کہ اللہ کے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہ کرنا، اور اگرچہ کہ تمہارے ٹکڑے کر دیے جائیں، تمہیں آگ میں بھون دیا جائے، خبردار کبھی بالارادہ نماز نہیں چھوڑنا. اگر آپ فجر میں سو رہے ہیں، اذان ہو رہی ہے، آپ نماز کی طرف نہیں آتے ہیں،
उस वक्त आपने अल्लाह को छोड़कर अपनी ख्वाहिश को अपना इलाह बनाया है, ख्वाहिश को बड़ा माना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि ऐसा कभी नहीं करना, अमलन कभी नमाज नहीं छोड़ना। अगर तुम ऐसा करोगे अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तरफ से जो जिम्मेदारी तुम्हारी ली गई है, तुम्हारी हिफाजत की फरिश्ते मुकर्रर हैं, वो जिम्मेदारी फिर हटा दी जाएगी। मेरे इंतहाई काबिल तकरीम साथीज़ किराम और मेरे बच्चों, नमाज की कोताही कभी नहीं करनी। अल्लाह पाक हमें पक्का नमाज़ी बना लीजिए। अभी प्रैक्टिकल नमाज आपको सिखाते हैं, तो कारी साहब को आप देखेंगे हम 2 रकात नमाज की नियत करते हैं। सबसे पहले आपने नियत करनी है 2 रकात नमाज, मसलन फर्ज की नियत करनी है या सुन्नत की जो भी करनी है आपने। उसके बाद जो है फिर आपने तकबीर कहनी है जो फर्ज है। तो कारी साहब बताएंगे कैसे हाथ उठाने हैं, आपने हाथ कैसे उठाने हैं आपने, कारी साहब आपको बताएंगे। अल्लाहु अकबर। अब हाथ प्रैक्टिकल बता दीजिए। अच्छा चले, सबसे पहले नियत करनी है जो फजर की 2 फर्ज हैं, 2 रकात नमाज पर वक्त फजर के पीछे से इमाम के मुंह में रखाना का बशरीफ अल्लाहु अकबर। कहते हुए हाथ जो है कानों तक उठाने हैं। तो ये हाथ बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, किबले की तरफ होनी चाहिए। बाल बच्चे जो है हंस रहे हैं, अभी भी हंस रहे हैं, और मुझे लगता है जब ये नमाज पढ़ते होंगे ये उस टाइम पे फिर जो ये हंसते होंगे। बाल बच्चों की जो है आदत होती है जब सजदे में जाते हैं, 2-3 बच्चे जब इकट्ठे होते हैं तो वो नीचे से जो है वो बात कर रहे हैं, यार अभी जाना है, खाना बोल जाना है, जल्दी करो नमाज पढ़ते हैं। तो ये जो है तरीका ठीक नहीं है। आप जो अल्लाह के सामने खड़े हैं, आपकी तवज्जो जो है इधर होनी चाहिए, नमाज में होनी चाहिए। ऐसा ना आप नमाज पढ़ रहे हो आपकी तवज्जो कहीं और हो, तो मैंने फलां काम करना है, ये करना है, ये करना है। बात ऐसा होता है कि बंदा आता है नमाज के लिए मस्जिद में, नमाज पढ़ के वापस चला जाता है, उसे पता ही नहीं होता ये क्या पढ़ा है। ये अगर जमात के साथ नमाज पढ़ी है उसको पता ही नहीं होता है कि इमाम ने पहली रकात में कौन सी सूरत पढ़ी है, दूसरे में क्या पढ़ी है, वो बस इमाम के आसरे पे होता है। तो ये नहीं करना चाहिए, जो है अपनी तवज्जो नमाज में होनी चाहिए। तवज्जो के साथ आप नमाज पढ़ेंगे तो फिर आपकी नमाज कबूल होगी, तवज्जो नहीं करेंगे तो नमाज कबूल नहीं होगी। नमाज तो आपके साथ पढ़ेंगे तो इसका जो है आपको जो है ज्यादा से ज्यादा स्वाब मिलेगा। तो जो नहीं होगी तो फिर समझे कि समझे की भी उम्मीद ना रखें। अल्लाहु अकबर। नियत कर ली है, नियत सब कर ले पहले, जिस तरह मैंने बताई है जो नियत वो कर ले। 2 रकात नमाज पर वक्त फजर के पीछे से इमाम के मुंह में रखाना का शरीफ, ये जो है आगे उर्दू में नियत और अरबी में इन्नी वज्जहतु वजही लिल्लज़ी फ़तरा अस्समावाति वल अर्ज़ हनीफ़न व मा अना मिनल मुशरिकीन। ये जो है अरबी में नियत आ गई। फिर हाथ बांधने हैं, हाथ 3 उंगलियों ऊपर होनी चाहिए, बाजू के ऊपर होनी चाहिए 3 उंगलियां, और जो छोटी उंगली वो साइड होनी चाहिए और अंगूठा के ऊपर होना चाहिए। नाक के ऊपर जो है जी, नाक के ऊपर हाथ बांधे। उसके बाद आप जो है सजदे की जगह पे देखेंगे, जहाँ पे सजदा करना है वो जगह आप देखेंगे। उसके बाद जब आपने सबक शुरू करना है सुबहान अल्लाह पढ़ेंगे, उसके बाद सूरत फातिहा पढ़ेंगे, फिर कुल हुवल्लाह पढ़ेंगे, उसके बाद अल्लाहु अकबर कहेंगे। जब आप रुकू में जाएंगे आपकी नगाह जो है पहले सजदे की जगह पे थी, फिर आप रुकू में गए तो आपकी पीठ बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। आपकी पीठ के ऊपर अगर कोई पानी से भरा हुआ प्याला भी रख दिया जाए तो वो पानी न गिरे। और यहाँ पे आपने सुबहान रब्बियल अज़ीम पढ़ना 3 मरतबा, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम, समी अल्लाहु लिमन हमिदा, रब्बना व लकल हम्द कह के सीधे खड़े हो जाना है।
ایسا ہوتا ہے بعض مرتبہ کے بچے جو ہیں یا بڑے بھی سیدھے کھڑے ہوتے نہیں، جلدی سے سجدے میں چلے جاتے ہیں، پھر نماز نہیں ہوتی۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھے سجدے میں جانا ہے، اور سیدھے سجدہ کرنے۔ سارے بچے سجدے میں چلے جائیں، میرے پاس جگہ نہیں ہے اس لیے میں سجدے میں نہیں، اور سجدے میں سارے جائیں، بازو تھوڑا کھول کے رکھیں، بچیاں بازو قریب رکھیں گی، بچے تھوڑا سا پیچھے کھول کے رکھیں گے۔ سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ اس کے بعد کی اور بھی دعائیں ہیں، لیکن اگر آپ کو دعائیں یاد نہیں ہیں تو کم از کم 5 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، اللہ اکبر، سیدھے بیٹھ کر پھر دوسرا سجدہ کرنا ہے۔ اگر جلدی سے کریں گے اور آپ نے ایک رکن چھوڑ دیا ہے تو پھر آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ پھر دوبارہ اللہ اکبر، سجدے میں چلے جائیں، اور اسی طرح بچے پیچھے ہاتھ تھوڑا اٹھا کے رکھیں، بچے نیچے بچھا کے رکھیں۔ یہاں پہ پھر آپ نے سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر اللہ اکبر، سیدھے کھڑے ہو جائیں، سیدھے کھڑے ہو جائیں۔ آپ سجدے کی جگہ آپ سارے دیکھیں، ادھر ادھر نہیں دیکھیں، بچیاں توجہ سے سجدے کی جگہ دیکھیں، ادھر ادھر نہ دیکھیں۔ اور پھر آپ نے پہلے سبحان اللہ سے شروع کیا تھا، پھر الحمدللہ پڑھا تھا، اب آپ نے سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ اس کے بعد آپ نے سورت ملانی ہے، جو بھی سورت آپ کو یاد ہے، مثلا سورہ اخلاص آپ کو یاد ہے، اور ترتیب سے صورتیں پڑھنی ہے۔ مثلا آپ نے سورہ اخلاص پڑھ لی، اس کے بعد پیچھے کی کوئی صورت پڑھی تو یہ غلط ہے، سورہ اخلاص پڑھیں گے اس کے بعد آگے کی صورت ملا سکتے ہیں، تو ہم سورہ اخلاص پڑھ لیتے ہیں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اللہ اکبر۔ رکوع میں جائیں، پورا جھکیں، بچیاں تھوڑا کم جھکیں گی، بچے پورا جھکیں گے تاکہ آپ کی پیٹھ بالکل سیدھی ہو۔ بعض بچوں کے پیچھے بڑے بچے بھی ہیں جن کی پیٹھ سیدھی مجھے نظر نہیں آتی، آپ کا سر برابر ہو، پیٹھ بالکل برابر ہو، تب جو ہے نا آپ کی پیٹھ جو ہے وہ سیدھی ہوگی۔ سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد، اللہ اکبر۔ سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ مثلا یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، اللہ اکبر۔ سیدھے بالکل آرام سے بیٹھ کر دوبارہ سجدہ کرنا، اللہ اکبر۔ سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، اللہ اکبر۔ اب یہاں پہ آپ نے پڑھنا ہے التحیات للہ۔ بیٹھنا جو ہے آپ نے پیچھے، بچے جو ہیں ایک پاؤں کھڑا رکھنا ہے، ایک نیچے بچھا کے اس کے اوپر بیٹھنا ہے، بچیوں نے دونوں پاؤں ایک سائڈ میں موڑ کے بیٹھنا ہے، اور التحیات پڑھنا سب سے پہلے، اس کے بعد درود پاک پڑھنا، التحیات کری سب بیٹھ جائیں۔ یہ مناسب کو دیکھ لیں، جو ہے یہ طریقہ طریقہ ان کا دیکھ لیں کہ جو ہے التحیات میں کس طرح بیٹھ جائیں۔ یہ وائس کا طریقہ ہے، دیکھ لیں۔ بچیوں کا طریقہ دیکھ لیں، بچیوں نے جو ہے دونوں پاؤں ایک سائڈ پہ موڑ کے بیٹھنا ہے۔
सजदे के दौरान देखिए, सजदे में जब जाना है तो पाँव जो है, पाँव की जो उंगलियां जो है वो नीचे दबा कर रखनी है। तो ख्याल करें जो है किबले की तरफ रहना चाहिए और जो है सजदे की हालत में पाँव पीछे से उठाने नहीं है। बात जो लोग पीछे से जो है वो पाँव उठा लेते हैं, ये तरीका ठीक नहीं है। और पाँव जो है जोड़ कर रखने हैं, दोनों पाँव सजदे की हालत में। सजदे की जगह में देखें नहीं, सजदे की जगह पे बैठे हुए हैं, जब अपनी गोद में आप नीचे देख रहे हो, इधर उधर ना देखना। अतयात पढ़ लेना है, उसके बाद दुरूद पाक पढ़ना है, दुआ पढ़नी है, फिर सलाम फेरना है आपने। अतहिया पढ़े, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله। जो ये आखिर में ना पढ़ेंगे अशहदु अल्ला इलाहा, यहाँ पे उंगली उठानी है, अशहदु अल्ला इलाहा, फिर इल्लल्लाह पे नीचे करनी है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न पे नीचे करनी है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न, व अशहदु अन्न पे नीचे करनी है। व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इसके बाद जो है दुरूद शरीफ पढ़ेंगे। दुरूद इब्राहिमी इसको कहते हैं, नमाज वाले दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। पढ़े दुरूद शरीफ सब यहाँ तक पढ़े, जहाँ तक كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد। ये दो शीट का पहले ऐसा हो गया, दूसरा पढ़ना है, दूसरा हिस्सा समाप्त करना। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नक हमीदुम मजीद। खुशी मुकम्मल हो गई। इसके बाद दुआ, रब्बी जअलनी मुक़ीम अस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फिर ली व लिवालिदैय व लिलमुअ्मिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब। अब सलाम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। दाईं तरफ सलाम पढ़ना है, कई दफा, फिर जो है उल्टी साइड पे अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। उसके बाद अल्लाहु अकबर कहकर 3 दफा इस्तग़फ़ार करते हैं, अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। इसलिए कि नमाज
نماز میں کمی کوتاہی اگر رہ جاتی ہے تو اللہ سے ہم استغفار کرتے ہیں. اب دیکھیں کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے نماز پڑھی ہے, اس کے بعد بھی ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے استغفار کرتے ہیں تو اس طریقے سے شاید نہ پڑھیے ہو, شاید وہ کمی رہ گئی ہو تو اللہ پاک ہمیں معاف کر دیں. میرے بیٹوں, جو باتیں آپ نے سنی ہیں, بچیاں اور بچے, سب سے عام بات اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور اپنے امی ابو اپنے ٹیچر جو پڑھاتے ہیں ان سے محبت, وہ آپ سے محبت کریں گے اور آپ نے ان کی ہر بات کو قبول کرنا, اس پہ عمل کرنا ہے. کدھر گئے سر, دعا کرتے ہیں بلا نماز آپ کی جو ہے مکمل ہوگی. آج کا جو آپ کا جو سلام سے وہ پورا ہو گیا. نماز کا طریقہ سب کو سمجھ آ گئی ہے نہیں آئی؟ تو جو کریں بچے, یہ جو آئی تھی وہ بھی واپس چلی گئی ہے. کس کس کو نماز کا طریقہ کار, نماز کی ترتیب سمجھ آ گئی ہے؟ یہ جو طریقہ آپ کو سکھایا ہے یہ آپ نے گھر جا کر ماما کو, بابا کو, امی کو, ابھی کو, امی کو, ابو کو یہ جو ہے طریقہ بتانا ہے. آج جو ہم نے اسکول میں کیا سیکھا ہے, یہ طریقہ سیکھا ہے نماز کا. کون کون بتائے گا؟ سب نے جا کر جو ہے, سب بچوں نے جا کر یہ طریقہ بتانا ہے اور اس طریقے کو اپنانا ہے, اس طریقے کو اپنی زندگی کا مقصد بنانا ہے. ساری زندگی اسی طرح جو ہے آپ نے نماز پڑھنی ہے اور جو ہے دوسروں تک اس طریقے کو جو ہے پہنچانا ہے. یہ دوسروں تک پہنچائیں گے. اب جو ہے آپ کے لیے قسم کا اصال ثواب جو ہے یہ چلتا رہے گا. بڑے بچوں سے گزارش کر رہا ہوں, چھوٹوں کو تو سمجھ نہیں ہے, بڑے بچوں کی توجہ نہیں ہے, ان کی توجہ کہیں اور ہے. تو مجھے لگ رہا ہے کہ جب نماز یہ پڑھیں گے تو اس ٹائم بھی ان کی توجہ کہیں اور ہوگی. اگر ابھی توجہ نہیں ہے تو بعد میں بھی یہی ہوگا. توجہ کے ساتھ آپ جو ہے میری بات کو سنیں. بعض بچے جو ہے وہ ہنس رہے ہیں, ہنسنے کی کوشش کر رہے ہیں, یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. نماز جو ہے آپ نے توجہ کے ساتھ, دھیان کے ساتھ جو ہے ساری زندگی پڑھنی ہے. ایسا نہ ہو آپ مسجد میں آئیں نماز پڑھنے کے لیے, نماز پڑھ کے چلے بھی جائیں, آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہاں جا رہا ہوں, کیا پڑھا ہے, کچھ نہیں پڑھا. تو یہ طریقہ نہیں کرنا. تو اب دعا کریں, اپنے لیے دعا کریں, اپنے والدین کے لیے دعا کریں. جو کچھ جو ہے آپ نے یہاں پہ سکھایا گیا اس پہ ہم سب کو جو ہے عمل کرنے کی اور زندگی میں جو ہے اسی طرح نماز آگے پڑھنے کی, دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم. الحمدللہ رب العالمین. اسألک معجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. يا أرحم الراحمين. يا أرحم الراحمين. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وإلهكم إله
لا إله إلا هو الرحمن الرحيم رب الجلال سب کے صغیرہ کبیرہ انفرادی اجتماعی قصداً بلا قصداً ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرما ہم سب کو آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما رب الجلال آج جو ہم نے نماز کا طریقہ سیکھا وضو کا طریقہ سیکھا اور جو کچھ بھی سیکھا اذان سیکھی رب الجلال جو کچھ اس طرح سیکھا ہم سب کو جو ہے اپنی آئندہ زندگی میں اسی طرح جو ہے کرنے کی پڑھنے کی نماز پڑھنے کی اذان دینے کی سب کچھ اسی طرح کرنے کی توفیق عطا فرما رب الجلال ہم نے جو بھی عمل کیا ہے ٹوٹا پھوٹا اپنے دربار میں قبول و منظور فرما ہمارے اس عمل کو قبول فرما رب الجلال جس طرح رمضان المبارک گزارنے کا حق ہے ہم سب کو اسی طرح گزارنے کی توفیق عطا فرما ہم سب کو زیادہ سے زیادہ اعمال کرنے تلاوت میں روزگار کرنے کی توفیق عطا فرما رب الجلال ہماری جتنی بھی حاجات ہیں دعائیں ہیں تمنائیں ہیں رب الجلال سب کی سب اپنے غیب کے خزانے سے پوری فرما رب الجلال ہماری جتنی بیماریاں ہیں مشکلات پریشانیاں ہیں گھروں کے اندر جتنے جو مسئلے مسائل ہیں رب الجلال سب کے سب حل فرما رب الجلال جتنے لوگ بیمار ہیں پریشان حال ہیں سب کی بیماریاں پریشانیاں دور فرما رب الجلال سب کے کام کاروبار گھروں میں خیر و برکت نازل فرما رب الجلال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کی دعائیں مانگی ہیں رب الجلال ہم بھی وہ خیر کی دعائیں مانگتے ہیں رب الجلال ہم سب کو سب خیریں عطا فرما رب الجلال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی شرور سے پناہ مانگی ہے رب الجلال ہم بھی پناہ مانگتے ہیں رب الجلال ہم سب کو پناہ عطا فرما رب الجلال ہمارے جتنے عزیز و اقارب دنیا سے رخصت ہو چکے سب کی بخشش فرما سب کے درجات کو بلند فرما آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے مسلمان دنیا سے رخصت ہوئے سب کی بخشش فرما سب کے درجات کو بلند فرما رب الجلال جس طرح پڑھنے پڑھانے کا حق ہے رب الجلال ہم سب کو اسی طرح پڑھنا اور پڑھانے کی توفیق عطا فرما رب الجلال جتنی دعائیں مانگی ہیں سب کچھ قبول و منظور فرما جو نہیں مانگ سکے بغیر مانگے تو اپنی شان کے مطابق عطا فرما اپنے اپنے لیے دعا فرما لیں صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین آمین برحمتہ دوبارہ اللہ اکبر سجدے میں جاتے چلے جائیں اور اسی طرح بچے پیچھے ہاتھ تھوڑا اٹھا کے رکھیں بچے نیچے بچھا کے رکھیں یہاں میں پھر آپ نے سبحان ربی الاعلیٰ 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 3 مرتبہ پڑھنا ہے پھر اللہ اکبر سیدھے کھڑے ہو جانا ہے سیدھے کھڑے ہو جائیں آپ سجدے کی جگہ سارے دیکھیں ادھر ادھر نہیں دیکھیں بچیاں توجہ سے سجدے کی جگہ دیکھیں ادھر ادھر نہ دیکھیں اور پھر آپ نے پہلے سبحان اللہ سے شروع کیا تھا پھر الحمدللہ پڑھا تھا اب آپ سے سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے الحمدللہ رب العالمین سورہ اخلاص پڑھیں اس کے بعد آگے کی سورت میں آ سکتے ہیں تو ہم سورہ اخلاص پڑھنا لیتے ہیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد اللہ اکبر رکوع میں جائیں پورا جھکیں بچیاں تھوڑا کم جھکیں گی بچے پورا جھکیں گے تاکہ آپ کی پیٹھ بالکل سیدھی ہو بعض بچوں کے پیچھے بڑے بچے بھی ہیں جن کی پیٹھ سیدھی مجھے نظر نہیں آتی آپ کا سر برابر ہو پیٹھ بالکل برابر ہو تب جو ہے آپ کی پیٹھ جو ہے وہ سیدھی ہوگی سمع اللہ لمن حمدہ ربنا
ربنا لك الحمد الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. بس یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں. یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک. یا مقلب دو رکعت نماز فرض وقت فجر کے پیچھے اس امام کے منہ میں رکھنا کبھی شریف. یہ جو ہے آگے اردو میری ہے اور عربی انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله. دائیں طرف سلام کرنا پہلی دفعہ پھر جو ہے اٹھی سائڈ پہ السلام علیکم ورحمة الله. یا يا أرحم الراحمين. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا أنت سبحانك وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. رب جعلنا نسبك صغيرا كبيرا انفراديا انتوائيا حسنا بلا قسم هر قسم کی سلامت اللہ سب دعائیں لگنا سے کی کوشش کرنا. رب جلال آج جو ہم نے نماز کا طریقہ سیکھا وضو کا طریقہ سیکھا اور جو کچھ بھی سیکھا اذان سیکھی رب جلال جو جس طرح سیکھا ہم سب کو جو ہے اپنی آئندہ زندگی میں اسی طرح انت سبحانك إني كنت من الظالمين. وإلهكم إله سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. روشنی مکمل ہو گیا. اس کے بعد دعا رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا تقبل. میں نے سلام کام کرنا ہے یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے. بعض ایسے ہوتا ہے بندہ آتا ہے نماز کے لیے مسجد میں بچے جو ہیں یا بڑے بھی سیدھے کھڑے ہوتے نہیں جلدی سے سجدے میں چلے جاتے ہیں پھر نماز نہیں ہوتی. اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھے سجدے میں جانا ہے. سیدھے سجدہ کرنا. سارے بچے سجدے میں چلے جائیں. جگہ نہیں ہے اس
تسلیے میں سجدے میں نہیں، اور سجدے میں سارے جائیں، بازو تھوڑا کھول کے رکھیں، بچیاں بازو قریب رکھیں گی، بچے تھوڑا سا پیچھے کھول کے رکھیں گے. سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ. اس کے بعد بھی اور بھی دعائیں ہیں، لیکن اگر آپ کو دعائیں یاد نہیں ہیں تو کم از کم 5 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ. اور مجھے لگتا ہے جب یہ نماز پڑھتے ہوں گے یہ اس ٹائم پہ پھر یہ ہنستے ہوں گے. بعض بچوں کی جو ہے عادت ہوتی ہے جب سجدے میں جاتے ہیں 2-3 بچے جب بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ نیچے سے جو ہے وہ بات کر رہے تھے یار ابھی جانا ہے کھانا بھول جانا ہے جلدی کرو نماز پڑھتے ہیں. تو یہ جو ہے طریقہ ٹھیک نہیں ہے. آپ جو اللہ کے سامنے کھڑے ہیں آپ کی توجہ جو ہے ادھر ہونی چاہیے، نماز میں ہونی چاہیے. ایسا نہ آپ نماز پڑھ رہے ہو آپ کی توجہ کہیں اور ہو کہ میں نے فلاں کام کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے. بعض ایسا ہوتا ہے کہ بندہ آتا ہے نماز کے لیے مسجد میں نماز پڑھ کے واپس چلا جاتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہوتا میں نے کیا پڑھا ہے. یا اگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھی تو اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ امام نے پہلی رکعت میں کون سی سورت پڑھی ہے. یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک. اللہ اکبر. سیدھے بالکل آرام سے بیٹھ کر دوبارہ سجدہ کرنا. اللہ اکبر. سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ. اللہ اکبر. اب یہاں پہ آپ نے پڑھنا ہے التحیات للہ. صفائی سے اپنے جسم کی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دائیں طرف سلام کرنا ہے پہلی دفعہ، پھر جو ہے الٹی سائڈ پہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے 3 دفعہ استغفار کرتے ہیں. استغفر اللہ. پھر آپ دکھاؤں گے کہ آپ کی پیٹھ بالکل سیدھی ہونی چاہیے. آپ کی پیٹھ کے اوپر اگر کوئی پانی سے بھرا ہوا پیالہ بھی رکھ دیا جائے تو وہ پانی نہ گرے. اور یہاں پہ آپ نے سبحان ربی العظیم پڑھنا 3 مرتبہ. سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم. الصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. أسألك معجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. يا
يا أرحم الراحمين. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. رب ذو الجلال हम सब के सगीरा कबीरा इनफरादी इज्तिमाई कसरन बिला कसरन हर किस्म के गुनाहों को माफ़ फरमा। हम सब को आइंदा गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमा। रब ज़ुल जलाल आज जो हमने नमाज का तरीका सीखा, वुज़ू का तरीका सीखा और जो कुछ भी सीखा, अज़ान सीखी, रब ज़ुल जलाल जिस तरह सीखा हम सब को जो है अपनी आइंदा ज़िंदगी में इसी तरह जो है करने की, पढ़ने की, नमाज पढ़ने की, अज़ान देने की, सब कुछ इसी तरह करने की तौफीक अता फरमा। रब ज़ुल जलाल हमने जो भी अमल किया है टूटा फूटा अपने दरबार में कबूल मंजूर फरमा। हमारे इस अमल को कबूल फरमा। रब ज़ुल जलाल जिस तरह रमज़ान अल मुबारक गुज़ारने का हासिल सलामत मिन कुल्ली ला तदअ ली ज़ंबन इल्ला गफ़रतहु वला हम्मन इल्ला फरजतहु वला हम्मन इल्ला फरजतहु वला हाजतन हिय लक रिदन इल्ला क़ज़यतहा या يا أرحم الراحمين. يا أرحم الراحمين. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. رب ذو الجلال सबके सगीरा कबीरा इनफरादी इज्तिमाई कसरन बिला कसरन हर किस्म के गुनाहों को माफ़ फरमा। हम सब को आइंदा गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमा। सुब्हान रब्बियल आला सुब्हान रब्बियल आला सुब्हान रब्बियल आला अल्लाह रब्बना वलकल हम्द अल्लाहु अकबर सुब्हान रब्बियल आला सुब्हान रब्बियल आला सुब्हान रब्बियल आला। बस ये दुआ भी पढ़ सकते كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة دوسرا حصہ سوال اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دوسری مکمل ہو گیا. اس کے بعد دعا رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا تقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. السلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دائیں طرف سلام ہے پہلی دفعہ پھر جو ہے الٹی سائڈ پہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اس کے بعد ہے سورہ اخلاص پڑھیں. اس کے بعد آگے کی سورہ ملا سکتے ہیں تو ہم سورہ اخلاص پڑھنا دیتے ہیں. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللہ اکبر. رکوع میں جائیں پورا جھکے. بچیاں تھوڑا کم جھکیں گی, بچے پورا جھکیں گے تاکہ آپ کی پیٹھ بالکل سیدھی ہو. بعض بچوں کے پیچھے بڑے بچے بھی ہیں جن کی پیٹھ سیدھی مجھے نظر نہیں آتی. آپ کا سر برابر ہو, پیٹھ بالکل برابر ہو, تب جو ہے آپ کی پیٹھ جو ہے وہ سیدھی ہوگی. سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد. اللہ اکبر. سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی. بس یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں. یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک. یا مقلب اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہ اکبر.